السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ واجب الاحترام فضیلت الاخ حضرت عمران سلفی حفظہ اللہ، آپ کے ادارے کے اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، اس ناچیز کی حاضری پر آپ کے ادارے کے طلباء نے ہمارے استقبال اور تکریم میں پھول برسائے۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ پر، آپ کے ادارے پر، معاونین پر اپنی نعمتوں کی بارش فرمائے اور جنت میں جنت کے پھولوں کی بارش کرے۔ اصل میں مجھے تھوڑا سا مغالطہ تھا، میں یہ سمجھا کہ شاید مجھے تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، پھر یہاں بیٹھ کر مجھے شک ہوا کہ نہیں، سننے کے لیے بلایا گیا۔ اللہ کے بندے، جو آپ کے یہاں کے لوگ ہیں وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اب جو باہر سے بندہ بلایا ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم دو۔ میں یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ 6 بجے اگر یہ مجھے ٹائم دیں گے تو میں پونا گھنٹہ نکال جاؤں گا۔ اب آپ نے 6 بجے سے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے تقریر سننے کے لیے، اور دنیا میں سب سے مشکل ترین کام ایک خطیب کا دوسرے خطیب کی تقریر سننا ہے، یہ سب سے مشکل ترین کام۔ جیسے ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور دوسرا اس کے برابر میں وہ بھی ڈرائیور ہو، تو وہ اس کو چلانے نہیں، ارے ادھر ٹرک آ رہا ہے، ادھر بھی وہ بھی دیکھ رہا ہے، اب تجھے چلانی آتی ہے تو اس کو چلانے دے اپنی مرضی سے۔ یہ قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے مہمان سے اس کی تکلیف کا، اس کا پوچھنا چاہیے، حالانکہ سب کو معلوم ہے، خاص کر جو مجھے یہاں لانے والے ہیں بھائی مظہر صاحب، ان کو تو چونکہ میں ٹھہرا ہوا ان کے گھر پہ ہوں، ان کو ساری بات معلوم ہے اور میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ میں تو نمازیں بھی بیٹھ کے پڑھتا ہوں، لیکن آپ کے جامع کی محبت میں میں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی الحمدللہ۔ پھر آپ نے سزا یہ دی کہ یہاں لا کے بٹھا دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہرحال اب وہ جو سوالات والا ٹائم تھا نا، برا مت بنائیے گا، وہ سوالات والا ٹائم اب نہیں بچا، وہ آپ نے خود ہی کھپا دیا اس کو۔ اب میرے پاس چونکہ مزید میں بیٹھ نہیں سکتا، میرے پاس جو اب ٹائم ہے، جو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، جو تھوڑی گفتگو ہو سکے گی، میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میں صرف 3 پہلوؤں سے بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی مختصر۔ ایک پہلو یہ کہ ہمیں تبلیغ کیوں کرنی چاہیے، دوسرا پہلو یہ کہ کس بات کی کرنی چاہیے، تیسرا پہلو یہ کہ کیسے کرنی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، میں اپنی بات کو نبھا سکوں، اور اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا
اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسے پہنچائیے۔ گویا یہ رسول کی اللہ نے ذمہ داری لگا دی۔ اب اللہ تعالیٰ جو انبیاء کی ڈیوٹی لگاتا ہے وہ کسی معمولی کام کو نہیں لگاتا، ظاہر بات ہے بہت بڑا بھاری کام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور اس وفد نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں تبلیغ کی بڑی ضرورت ہے، وہاں دعوت کا کام بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن ہمارے پاس مبلغ نہیں ہے، آپ کوئی قرآن مجید کے حافظ قاری مبلغ آپ بھیج دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بہترین حافظ قاری، جیسے آپ ماشاءاللہ ابتدا میں تلاوت سن رہے تھے، صرف یعنی یہ نہیں ہے کہ مصر میں ہی قاری محمود شہاد رہتا ہے، ملتان میں بھی ہیں الحمدللہ، تو اس طرح بہترین قاری حافظ مبلغ 70 کی تعداد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیج دیے۔ اور وہ جو بلانے والے لوگ تھے وہ در حقیقت منافق تھے، انہوں نے دھوکے سے بلایا۔ اب آپ دیکھیے اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا، ان کے ارادوں کا علم ہوتا، ان کی نیتوں کا پتہ ہوتا، ان کے سینے کے راز کا علم ہوتا، تو آپ وہ حافظ اور قاریوں کو ان کے ساتھ بھیجتے؟ آپ نہیں بھیجتے، لیکن آپ نے بھیجا۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا، تو پھر نعوذ باللہ آپ نے خود صحابہ کرام کو، ان حفاظ کو ذبح کرایا، اور وہ بھی مظلومانہ انداز میں۔ رسول اکرم کو اتنا صدمہ ہوا، آپ 40 دن تک 5 نمازوں میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کی آخری رکعت کے اندر آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے، ہاتھ اٹھاتے اور ان بدبختوں کے لیے نام لے لے کر آپ بد دعائیں دیتے۔ اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر کا اس قدر دل دکھا، اس کے باوجود اس تبلیغ کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے کبھی کسی صحابی کو نہیں کہا کہ آج کے بعد ہمارا کوئی ساتھی کہیں تبلیغ کرنے نہیں جائے گا کیونکہ آگے لوگ پکڑ کے مار دیتے ہیں۔ آپ نے نہیں منع کی۔ پھر یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس بستی پر عذاب نازل کیا جائے۔ فرشتوں سے کہا کہ یہ جو پوری بستی ہے اس کی زمین کو کاٹو، پورا ٹکڑا زمین کا کاٹو، اور اہلاً و سہلاً تشریف رکھے، زمین کو کاٹو اور اوپر لے جاؤ، اور اوپر لے جا کر اس زمین کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو نیچے کر دو، اور جو نیچے والا حصہ ہے اس کو اوپر کر دو۔ فرشتے نے کہا یا اللہ، یہاں تو تیرا ایک بڑا معصوم اور نیک بندہ بھی رہتا ہے جس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی بھی، ہر وقت اس کی زبان آپ کے ذکر کی حلاوت سے سرشار رہتی ہے، وہ تو تیرا نیک بندہ ہے۔ اللہ نے کہا اس کو پہلے پٹکو، باقی زمین اس کے اوپر ڈالو، اس لیے کہ یہ گونگا شیطان بنا ہوا تھا، ہر برائی اس معاشرے میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا تھا، لیکن بس یہ اس نظریے پہ کام کر رہا تھا تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، بس تسبیح لوٹا مصلح پکڑ کے اللہ اللہ کرتا رہتا، گناہوں سے بچتا رہتا، لیکن کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا۔ تو اس لیے تبلیغ ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ اس لیے تبلیغ جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے کہ آپ نے
اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے کام کیا. کبھی جو آپ مدرسے میں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے، یہ بھی فروغ دین ہے. آپ طالب علم پڑھ رہے ہیں یہ بھی فروغ دین ہے. پھر آپ یہاں سے فراغت کے بعد اپنے اپنے اداروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں آپ جائیں گے. کبھی آپ مدرس کی حیثیت سے، کہیں مفتی کی حیثیت سے، کہیں خطیب کی حیثیت سے، کہیں استاد کی حیثیت سے رسول اکرم صلی